सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे चले और आगे चले। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा आगे आगे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, पीछे आने वाले जो उनके लिए जगह बन जाए। और आगे हो जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। या अली। अंतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم کی آج کی یہ شب عاشور ہے اور یہ وہ شب ہے جس کے صبح میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ جائے گا اور ہمیں اس شب میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا کرے ہم وہ کام کرے جو اس شب میں نواسۂ رسول اور ان کے اصحاب نے انجام دیے تھے. شب عاشور صحیفہ کربلا کے مطابق عبادت کی شب ہے، دعا کی شب ہے کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں نواسۂ رسول کے خیموں سے دعا اور قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت کی آواز صبح تک اس طریقے سے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی بھنبھنانے کی آواز آتی ہے. تو
یہ رات دعا و عبادت کی رات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی رات ہے۔ عجیب بات، آج سے چند سال قبل میں ویانا میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو شب عاشور کو وہاں کے مومنین نے ایک خوبصورت پروگرام تیار کیا کہ جتنے بھی تھے سب نے مل کے قرآن مجید بانٹ کے اور صبح تک اس شب میں ایک قرآن کی تلاوت کر کے ایک قرآن ختم کیا۔ تو یہ ہے کہ کربلا والوں کے عمل اس شب میں، لیکن اس شب میں ضرور دعا کیجئے، دعا اپنے لیے اور عزادار مومنین کے لیے، پریشان حال انسانوں کے لیے، ان ہمارے بھائیوں کے لیے جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں پریشانی کے عالم میں ہے، قسم کرسی کے عالم میں ہے۔ تو خداوند کریم ہم سب کو اس شب کے اندر اور پوری زندگی میں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ جو یہاں ہمارے بہن بھائی اس مجلس کے اندر شریک ہے، پروردگار ان کے جو بھی شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، اور خصوصیت کے ساتھ اس پورے عشرے میں جن حضرات نے نیاز کا بندوبست کیا ہے اور جن حضرات نے اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی خدمت انجام دی ہے، اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ، اپنی دولت، نیاز، اور جنہوں نے نوحے مرثیے پڑے ہیں، ماتم کی، کچھ کسی بھی شکل میں کوئی خدمت انجام دی ہو، پروردگار ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، پروردگار ان کو ہر قسم کی تکلیف سے دور رکھنا، پروردگار ان کے گھروں پہ اپنے رحمت و برکت کو نازل فرما، ان کے گھروں سے ہر قسم کے آفات و بلیات کو دور رکھنا، پروردگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، پروردگار ان کو قیامت کے دن امام حسین کی شفاعت نصیب ہو، پروردگار ان کے گناہ بخش دے، پروردگار تیرے عزت و جلالت کا واسطہ ان کی جو بھی حاجت ہو اس کو پورا فرما۔ ان سب کے مرحومین کے لیے جنہوں نے عزاداری کے سلسلے میں اس عشرے میں بڑی یا چھوٹی خدمت انجام دی ہو، سورہ فاتحہ۔ صلوات و محمد و علی محمد۔ عام طور پر میرا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ شب عاشور میں، روز عاشور میں اور شام غریبان میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسائل بیان ہوں، کیونکہ یہ وہی موقع ہیں جن میں کربلا کا واقعہ رونما ہوا، لیکن ایک مختصر سی تمہید کے ساتھ۔ تمہید یہ ہے کہ شب عاشور آج کی شب میں اگر کسی مومن اور مومنہ کو توفیق ہو کہ اس رات کو عبادت میں گزارے، جاگ کے گزارے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جو بھی جاگ کے گزارے گا اس کو اللہ کے تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوسری روایت میں کہا ہے کہ 70 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملے گا، اور اس رات کی عبادات میں لکھا ہے کہ 100 رکعت نماز بھی ہے، تسبیح ہے، اور قل هو اللہ کے جتنا ہو سکے تلاوت کیجئے، صلوات پڑھ لیجئے، امام حسین کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیج دیجئے۔ یہ سب آج کی رات کے
اعمال ہے، لیکن اگر کسی کو توفیق ہو جاگ کے گزارے تو 2 کام ضرور انجام دیجئے۔ ایک نماز شب، نماز شب ویسے بھی انسان کو جب بھی توفیق ہو یہ نماز پڑھنی چاہیے، بہت عظیم نماز ہے۔ اور آج کی رات یہ تو مظلوم کربلا کی نقش قدم پہ چلنے کے برابر ہے کہ حسین نے بھی آج کی رات کو عبادت اور خصوصاً نماز شب میں گزار دیا۔ اور حتی الامکان کوشش کیجئے کہ اگر رات کو جاگے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ رات بھر جاگتے ہیں اور صبح کے نماز کے قریب سو جاتے ہیں، نماز پڑھے بغیر۔ ضرور فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کربلا کو بے نماز عزادار بالکل پسند نہیں، تو نماز ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ تو شب عاشور کے اعمال، اور مختصر سا روز عاشور کے آداب بھی گزارش کروں، کیونکہ کل مجلس کے اندر مصائب کے علاوہ کسی اور بات کی تو گنجائش نہیں، اس لیے روز عاشور کے آداب میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان اس دن میں اپنے آپ کو غمزدہ رکھے، اس طریقے سے غمزدہ جس طریقے سے اپنا کوئی نہایت عزیز قریبی اس دنیا سے گزر گیا ہو، جی اس طریقے سے اپنے آپ کو غمزدہ رکھے۔ اور اگر ممکن ہو دنیا کا کوئی کام انجام نہ دے، جی جتنا حتی الامکان ممکن ہو، اگر انتہائی مجبوری ہے کہ ضروری ہے کام پہ جانا ورنہ روزی کا مسئلہ ہوگا، بچے کا امتحان ہے، یا مثلاً کوئی ہاسپٹل کے اندر کام کر رہا ہے، کسی مریض کی جان بچانے کا مسئلہ ہے، تو کہا کہ اس حد تک کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن دل وہاں بھی کام پر بھی مغموم ہونا چاہیے، دل غمگین ہونا چاہیے۔ جی آج عاشورہ ہے، میں کام کے اوپر مجبور ہوں، دل غمگین ہونا چاہیے، تو اس کے لیے عاشور کے روز عاشور کے امام کی عزاداری میں شرکت کا پورا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن مومن کے لیے عاشورہ ہے اور ہر سرزمین کربلا ہے۔ تو یہ آداب میں سے، اور کہا کہ ہو سکے کام نہیں کرو اس دن۔ کیوں؟ کہا کہ اس دن کو بنی امیہ نے اپنے لیے خوشی اور عید کا دن قرار دیا۔ زیارت عاشورہ کے اندر معصوم فرماتے ان ھذا اليوم تبرکت به بنو امیہ وابن عقیلۃ الاکباد اللعین ابن لعین۔ کہتے ہیں جگر خار ماں کے فرزند جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی، اللہ کے رسول نے لعنت کی، اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے اس دن کو عید اور خوشی کا دن قرار دیا تھا۔ جی اسی لیے بنی امیہ نے اپنے زمانے میں جی جھوٹی اور جعلی حدیثیں بنانے کی جو بہت بڑی مشین لگائی تھی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بات عام ہو گئی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر بڑے بڑے ملا عالم بیٹھے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن کہ روزہ رکھو، خوشی کا دن ہے، اور کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے اس دن آدم کی توبہ قبول ہو گئی، نوح کی کشتی کو نجات مل گئی، حضرت موسیٰ کے لیے جی دریائے نیل شگافتہ ہو گیا، اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔
یہ سب چیزیں جی فرماتے ہیں کہ معصوم یہ سب چیزیں جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت میثم تمار علی کا ایک جان نثار تھا، جس کو علی کے محبت کے ناکردہ جسم میں شہید کیا گیا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت میثم تمار کہتے ہیں کہ اس نبی کی امت ایک دن اس نبی کے بیٹی کے فرزند کو ذبح کرے گی، اور یہ کہہ کر، اور یہ دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو میثم تمار نے روتے ہوئے کہا کہ میرے مولا علی نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے، اور اس کام کے لیے یہ لوگ ایک حدیث گھڑیں گے، وضع کریں گے، اور یہ لوگ کہیں گے کہ اس دن میں جی آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، حالانکہ میثم تمار کہتے ہیں آدم کی توبہ ذی الحج کے مہینے میں قبول ہوئی تھی، محرم میں نہیں۔ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ نوح کی کشتی جی جودی کے پہاڑی کے آ کر رک گئی تھی، حالانکہ یہ بھی جھوٹے ہیں، اور نوح کی کشتی کو نجات ملی تھی 18 ذی الحج کو۔ یہ کہیں گے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی تھی، جھوٹے ہیں، حالانکہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے ذی القعدہ کے مہینے میں نجات ملی تھی۔ یہ کہیں گے اس مہینے میں اللہ نے موسیٰ کے لیے دریائے نیل کو شگفتہ کیا، موسیٰ کو نجات ملی، فرعون کا لشکر غرق ہوا۔ میثم تمار کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا۔ اب یہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں جی، جھوٹی حدیث وضع کر کے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کریں گے، اور میثم تمار روتے تھے۔ عجیب بات، عید یعنی اس دن کو عید قرار دیں گے جی۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ ایک بہت بڑے شاعر اہل البیت قیس زین پوری جی، محرم آیا تو اس کے گھر پہ کوئی آ کے لکھ گیا جی، آنسو بہانا آتا ہے تلوار چلانا مشکل ہے، آنسو بہانا آتا ہے تلوار چلانا مشکل ہے، یعنی محرم آیا یہ لوگ آنسو بہاتے ہیں یہ، آنسو بہانے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے، پروپیگنڈے، آنسو بہانا آتا ہے تلوار چلانا مشکل ہے۔ دیکھا گھر کے دیوار کے اوپر کوئی یہ مصرع لکھ گیا، انہوں نے اس شعر کو مکمل کے اوپر 2 مصرے لکھ دی۔ کیا انہوں نے لکھا؟ جو جنگ احد سے بھاگا تھا وہ بندہ غار میں بیٹھ کر روتا تھا، جو جنگ احد سے بھاگا تھا وہ بندہ غار میں بیٹھ کے روتا تھا، آنسو بہانا آتا ہے تلوار چلانا مشکل ہے۔ تو یہ الزام کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹی حدیث وضع کر کے یہ خوشی کا دن ہے، حالانکہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ اچھا کہا 10ویں محرم کو روزہ مت رکھو۔ اچھا روزے کی حدیث کہاں سے آئی؟ اس روزے کے حدیث کو بنانے والے گھڑنے والے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ صرف 2.5 سال رہے اور 50,000 حدیثیں اس نے روایت کی، 50,000۔ مولا کائنات جی، جس نے اللہ کے رسول کے گود میں آنکھ کھولی، اللہ کے رسول جس وقت دنیا سے گئے سر مولا کائنات کے گود میں تھا، اس علی سے فقط سیاہ ستہ میں 19 حدیثیں، اور ابو ہریرہ کی 50,000 حدیثیں۔ کہا کہ حدیثیں گھڑتا تھا بنی امیہ کے زمانے میں، تو کہا کہ ابو ہریرہ کی حدیث
جب اللہ کے رسول مکے سے مدینے آئے تو پہلا سال محرم آیا تو دیکھا کہ یہودی 9 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. یہودی 9 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کو پتہ چلا اچھا یہ یہودی 9 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں تو یہودی تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. میری امت مجھے ماننے والے جو خاتم الانبیاء ہے تو کیا ہم ان سے کم ہیں؟ تو تم 9 کو بھی اور 10 کو بھی روزہ رکھو. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اگر 9 کو روزہ رکھتے تم 10 کو بھی 2 دن روزہ رکھو. جی کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اپنی شریعت کے احکام یہودیوں سے لیتے تھے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو شریعت کے احکام یہودیوں سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جھوٹی حدیثیں، جعلی حدیثیں بنائی گئی باقاعدہ آل محمد کی شان کو کم کرنے اور گھٹانے کے لیے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عاشور کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان غمزدہ رہے اس طریقے سے جیسا اپنا کوئی عزیز ترین فرد جدا ہو گیا ہو. اور کہا اس کے علاوہ ایک آداب یہ بھی ہے کہ عاشور کے دن 100 مرتبہ نواسہ رسول اور ان کے اصحاب کے اوپر صلوات بھیجے. جی وہ صلوات وہ طریقہ جو زیارت عاشوراء کے اندر موجود ہے. جی اور 100 مرتبہ نواسہ رسول اور ان کے قاتلین کے اوپر لعنت بھیجے. وہ بھی اس کے اندر زیارت عاشوراء کے اندر طریقہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ کہا کہ جب آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو جی سلام کے بعد تعزیت دے دے. جی تعزیت دے. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمسامنا الحسین. جی وطلب سارہ ایانا و ایاکم مع ولی المہدی من آل محمد. ایک دوسرے کو تعزیت دینے کے بعد دعا کرے کہ ہمیں بھی حسین کے آخری وارث کے ساتھ مل کے حسین کے خون مظلوم کا انتقام لینے کی توفیق عطا. یہ عاشور کے دن کے اعمال میں سے ہے یعنی آداب میں سے ہے. اور ایک چیز کہا کہ عاشور کے دن ضرور زیارت عاشوراء کو پڑھیں. انشاءاللہ ہم 10:30 بجے پڑھیں گے کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں. عمل عاشوراء اور زیارت عاشوراء. زیارت عاشوراء کو پڑھیں. وہ زیارت جس کا نام ہی ہے عاشوراء. یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ زیارت ہے فقط جو آسمان سے آئی. آسمان سے آئی. جی یعنی جو حدیث ہوتی ہے بہت مقدس ہے مبارک ہے مگر وہ معصوم کے الفاظ ہے. مگر یہ اللہ کے الفاظ کا آسمان سے آئے. حدیث قدسی ہے یہ زیارت عاشوراء. آسمان سے آئے ہیں کہ پڑھو. اچھا اس کی فضیلت کے بارے میں مفاتیح الجنان میں واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. شیخ حاجی یزدی کا اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا شیخ علی یزدی ان کا ایک پڑوسی نوجوان تھا انتقال کر گیا اور 1 مہینے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا وہ بہت ہی حشاش بشاش ہے عیش و آرام میں ہے. تو حاجی علی یزدی نے پوچھا کہ میں جانتا ہوں تیرے اعمال کردار تو اتنے اچھے نہیں تھے جی اب تو عیش و آرام میں ہے. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں اب تک تو میں تکلیف میں تھا. جی کل ہی جس قبرستان کے اندر میری میت ہے وہاں حاجی اشرف علی حداد کی بیوی کو دفن کر دیا. کل سے لے کر 3 مرتبہ نواسہ رسول سید الشہداء اس کی قبر کے معائنے کے لیے آئے. اس کی قبر کو معائنے کے لیے آئے. اب حاجی علی کو تجسس ہوا جی ڈھونڈتے چلا گیا یہ حاجی اشرف کون ہے. جی لوہاروں کے بازار میں گیا حاجی اشرف ملا اور اس کے پاس جا کے پوچھا کہ تیری کوئی بیوی تھی کہاں کل ہی انتقال کر گئی. کہا کیا اس کے کوئی خاص وہ اعمال بجا لاتی تھی کیا وہ زیارت کو جایا کرتی تھی کیا وہ مجلس عزاداری برپا کیا کرتی تھی. تو اس نے کہا نہیں کوئی خاص عمل تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ایک چیز میں نے
ایک چیز ضرور دیکھی، وہ کبھی زندگی میں زیارت عاشورہ کو ناغہ نہیں کیا کرتی تھی۔ زیارت عاشورہ کو ناغہ نہیں کیا کرتی تھی۔ آپ نواسہ رسول خود 3 مرتبہ معائنے کے لیے آئے، آخری مرتبہ تشریف لائے تو کہا کہ اس قبر سے عذاب کو، تکلیف کو اٹھا دو، تو مولا کے قدموں کی برکت سے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ اس لیے کہا کہ زیارت عاشورہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ ایسی زیارت ہے جس کی بدولت تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ مومنین پوچھتے ہیں کہ پریشانی ہے جی، تکلیفیں ہیں، کیا کیا جائے؟ تو زیارت عاشورہ کو ضرور پڑھا کریں، اپنے زندگی کا جی اس کو دستور بنائے، معمول بنائے، تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد محمد۔ بس یہ تمہیدی جملے تھے۔ عزاداروں میں نے گزارش کی کہ شب عاشور، روز عاشور، شام غریبان زیادہ سے زیادہ مصائب بیان ہو۔ شب عاشور وہ شب ہے جس میں نواسہ رسول نے ایک بہت بڑا خیمہ نصب کیا، اپنے اصحاب کو اس خوبے کے اندر بلائے، بلانے کے بعد ایک کرسی پہ بیٹھ کے نواسہ رسول نے تقریر شروع کی۔ عجیب بات، اس مجمع کے اندر جوان بھی ہے، بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے۔ حسین کے سامنے کربلا کا وہ گلدستہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے تقریر شروع کی، دیکھو یزید کی فوج سے مجھ کو دشمنی ہے، تم سے نہیں جی، جو جانا چاہتے ہو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ حسین کہتے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے رسول کے جنگوں کو جی، رسول کے وفادار اصحاب رسول کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، رسول پیچھے سے بلا رہے ہیں، اور نواسہ رسول کہہ رہے ہیں جاؤ، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے حسین نے فخر کے ساتھ کہا تھا، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی حسن کو، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ حسین نے الفاظ بدل دیا، شاید تم لوگ اس لیے ڈرتے ہو، معاشرے کے اندر لوگ تانا دیں گے، نواسہ رسول کو چھوڑ کے آ گئے، تو میرے اہل بیت میں سے جس کے چاہے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، اگر کوئی تانا دے تو کہنا ہم خود نہیں آئے تھے، آل رسول کو بچانے کے خاطر آئے تھے۔ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، الفاظ بدل دیے، کہتے تم اس لیے نہیں جاتے ہو کہ تمہیں یہ اس بات کا ڈر ہے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تم نواسہ رسول کو چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں ضمانت لیتا ہوں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ الفاظ وہی کہہ سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں جنت ہو۔ اب بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، تو کہا کہ شاید تم اس لیے نہیں جاتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو تم نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، تو دیکھو میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، جاؤ۔ اب دیکھیں یزیدی ذہنیت اور حسینی ذہنیت، یزید بیعت کی خاطر گردن کاٹ رہا ہے، اور حسین گردنوں سے بیعت اٹھا کے انسان کو آزاد کر رہا ہے۔ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب حسین پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو ایک کونے سے آواز آئی، مولا اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کریں۔ ایک مرتبہ مولا نے چراغ گل کیا، کیسے نہیں جاتے ہو؟ شاید تمہیں ایک دوسرے سے شرم آتی ہے، یہ جائے تو میں جاؤں، وہ جائے تو میں جاؤں۔ چراغ گل کیا، کہا جاؤ اندھیرے میں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ چراغ روشن کیا، خدا کی قسم آج تک نہ شمع نے ایسے پروانے دیکھے ہوں گے، نہ پروانے نے ایسے شمع دیکھی ہوگی۔ شمع روشن کیا۔ حسین پوچھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جاؤ، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟
تو ایک صحابی نے کہا مولا کب تک ہمارا امتحان لیں گے؟ روتے ہوئے کب تک ہمارا امتحان لے گا؟ مولا اگر آپ حکم دیں اپنے تلواروں سے اپنا گردن کاٹ کے اور اس کے بعد ہمارے اس لاش کو جلایا جائے اور اس کو بکھار دیا جائے تو ہر ذرہ آپ کا جان نثار نکلے گا۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا آؤ سعید، آؤ حبیب، نزدیک بلایا، انگلیوں میں فاصلہ دیا، پوچھتے ہیں بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں نواسہ رسول ہم جنت دیکھ رہے ہیں، جنت دیکھ رہے ہیں۔ عزاداروں یہ وہ کربلا کے 72 گواہ ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ اور کربلا کی جنت اور عام جنت میں فرق یہ ہے کہ لوگ جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں اور جنت کربلا میں اترنے کی تمنا کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ جنت دیکھ رہے ہیں۔ بس اجرکم اللہ، بس آدھی رات گزر گئی۔ اب حسین خیموں کے معائنے کے لیے نکلے، ایک ایک خیمے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک خیمے کے اندر، ایک خیمے کے اندر ام فروہ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے قاسم بھی ام فروہ کہتی ہے میرے لال دیکھو کل سب سے پہلے تم قربان ہونا، تم قربان ہونا۔ آگے بڑھے دیکھا ایک خیمے کے اندر اون محمد شہزادی زینب کے سامنے ہے۔ شہزادی کہہ رہی میرے لال، میرے بیٹو دیکھنا کل سب سے پہلے تم جانا، کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے قاسم جائے، کل میں بھائی حسن کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ حسین آگے بڑھے، دیکھا ایک خیمہ ہے، لیلا کا خیمہ ہے، ام لیلا کا۔ ہائے اکبر کا سر ام لیلا کے زانوں کے اوپر ہے۔ ام لیلا ہاتھوں میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے کل یہ خوبصورت چہرہ خاک میں مل جائے گا، کل یہ خوبصورت چہرہ خاک میں مل جائے گا۔ اکبر کہتے ہیں اماں اولاد علی کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا خیمے کے اندر شہزادی ام کلثوم کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں شہزادی رو کیوں رہی ہے؟ تو ام کلثوم کہتی ہے عباس کربلا میں ہر ایک کے پاس قربانی موجود ہے، میرے پاس کوئی قربانی نہیں، کل میں اپنے بھیا میں کیا قربان کروں گی؟ عباس نے تلوار شہزادی کے قدموں میں رکھا، کہا شہزادی کل اس کو اپنا فدیہ سمجھ کے قربان کرنا۔ حسین آگے بڑھے، خیموں کے درمیان ایک مرتبہ سکینہ سے ملاقات ہوئی۔ سکینہ نے بابا کے دامن کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا بابا بڑی پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ ہائے حسین کھڑے کیا جواب دے بیٹی کو؟ ایک مرتبہ کہا سکینہ جاؤ اصغر کے خیمے میں، شاید وہاں پانی رکھا ہو۔ سکینہ دوڑ کے گئی اور جلدی سے آئی، سر چکا کے کہتی ہے بابا میں سمجھ گئی، آپ یہی کہنا چاہتے تھے نا اصغر تک کو پانی نہیں ملا تو کہ اور کس کو پانی مل سکتا؟ سکینہ کہتی بابا ایک بات بتائیے کہ مولا کہتے سکینہ پیاس لگی ہے تو ذرا سونے کی کوشش کرو، شاید پیاس میں واقع ہو۔ تو سکینہ کہتی ہے بابا جب بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، بابا یہ بی بی کون ہے؟ تو کہا میرے لال پہچانا نہیں، تمہاری دادی فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ حضرکم اللہ، اب رات کا آخری حصہ ہے۔ مولا
مولا میدان کے معائنے کے لیے نکلے، میدان کے کربلا کے میدان کی طرف مولا آگے بڑھے، پیچھے سے کسی کے پاؤں کے آہٹ آئی، مڑ کے دیکھا حسین کا چاہنے والا ہلال۔ حسین پوچھتے ہیں ہلال میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو ہلال کہتا ہے مولا میں آپ کا غلام ہوں، رات کی تاریکی میں ہر طرف دشمنوں کے سپاہی ہیں، آقا کو کچھ ہو گیا تو کل رسول اللہ کے سامنے غلام کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ نواز رسول کہتے ہلال آؤ میرے ساتھ آؤ، ذرا آگے بڑھے، اور اس کے بعد حسین پوچھتے ہلال معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ ہلال کہتا ہے مولا اللہ رسول اور میرے امام کو پتا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے، کل تو اسی جگہ کے اوپر تمہاری شہادت ہوگی۔ ہلال نے ایک سجدہ کیا، پروردگار شکر ہے امام کی زبانی مجھے شہادت کی خبر مل گئی۔ آگے بڑھے، ایک جگہ پہنچ کے حسین کہتے ہیں ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچپن کے دوست حبیب کو شہید کیا جائے گا۔ ہلال رونے لگے۔ آگے بڑھے حسین کہتے ہیں ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی حسن کی نشانی یتیم قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ قاسم کی شہادت کی خبر سن کے ہلال رونے لگے۔ اب حسین نہر القمہ کی طرف جا رہے ہیں، ارے حسین نہر القمہ کی طرف جا رہے، ایک جگہ جھکے، کہا ہلال یہ وہ جگہ میرے شیر کا ایک بازو کٹے گا۔ آگے بڑھا، کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا دوسرا بازو کٹ کے گر جائے گا۔ حضرکم اللہ آہستہ آہستہ مولا ایک نشیب کی طرف گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد وہاں کی خاک اٹھائی، خاک اٹھاتے اور سونگتے کہتے ہلال اس خاک میں میرے ماں کی دودھ کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک سجدہ کرنے والا ہوگا، اس کا سر سجدے میں کاٹ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ہلال مولا سے کہتے ہیں مولا یہ تو صحیح لیکن میں یہاں کی بیوی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ تو حسین کہتے ہیں ہلال میری ماں فاطمہ زہرا میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، کہہ رہی ہے پروردگار کیا میں نے حسین کو اس لیے پالا تھا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے، پالنے والے میرا حسین اس خاک کے اوپر ذبح ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ، بس رونے کی شب ہے، جتنا رو سکتے ہیں روئے، انشاءاللہ فاطمہ زہرا آپ کو اجر عطا کرے گی۔ رونے کی رات ہے، عزادارو ایک شہید کا تذکرہ باقی ہے، ورنہ میں آپ کی زحمت کو یہی تمام کرتا نہیں، سب کو یاد کیا۔ باقی ہے تو کون؟ حسین کا کڑیل جوان بیٹا، حسین کا کڑیل جوان بیٹا۔ ہائی تاریخ کہتی ہے کہ حاجرہ نے ایک مرتبہ دیکھا اسماعیل کے گلے کے اوپر کچھ خراش ہے، پوچھتی ہے میرے لال یہ خراش کیسے ہے؟ تو کہا بابا مجھے ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے لیکن دمبا آیا میں بچ گیا۔ حاجرہ کہتی ہے اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ بے ہوش ہو گئی، 21 دن تک بار بار بے ہوش ہوتی رہی، لیکن ہائے کربلا کا حاجرہ بیٹے کے سینے کے اوپر برچھی لگتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اکبر شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول ہے۔ عزادارو حسین جو ہے، حسین کو بہت زیادہ غم ہوا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے جب کوئی اکبر کی
مصیبت بیان کرتا ہے. حسین کے قبر سے آواز آتی ہے ذاکر اور پڑھ تجھے معلوم نہیں میں نے جس وقت اکبر کو خدا حافظ کا میدان کی طرف رخصت کیا میرے دل کا حال کیا ہوگا. دل حسین کا کیا حال ہوگا. شبیہ پیغمبر. ایک مرتبہ یمن سے قافلہ آیا, حسین کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. حسین نکلے, کہا مولا ذرا اکبر کو بھیج دیجئے. حسین کہتے ہیں تمہیں میرے اکبر سے کیا کام ہے؟ کہا ہم نے منت مانی تھی اگر ہماری مشکل رفع ہو جائے تو رسول کی زیارت کریں گے. ہماری مشکل تو ختم ہو گئی ہے, اب شبیہ رسول کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اجرکم اللہ. اکبر زینب کی کمائی تھی. ازادارو حرم امام حسین کے اندر ایک شیخ مہدی نام کے ایک شب حضرت اکبر کی مصیبت کو بیان کیا. جب رات ہوئی خواب میں رسول اللہ نظر آئے, بال بکھرے ہوئے, بار بار سینہ زنی کر رہے ہیں. شیخ مہدی نے کہا اللہ کے رسول خیر سے تو ہے؟ کہا تم نے میرے اکبر کی مصیبت بیان کی نا. ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے رسول کیا میں نے کوئی غلط واقعہ بیان کیا؟ تو کہا نہیں تم نے ٹھیک پڑھا, لیکن جب سے تم نے اکبر کی مصیبت کو بیان کیا میری زینب بحث میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے. میرے زینب بحث میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے. اجرکم اللہ اکبر. حسین کے سامنے آ کے مرنے کی اجازت مانگی ہوگی, حسین کے دل کے اوپر کیا گزرا ہوگا. حسین کے دل کے اوپر ایک مرتبہ اکبر آئے, آنے کے بعد کہا بابا اجازت دیجیے, بابا اجازت دیے. حسین نے کہا بیٹا جس نے پالا ہے پہلے اس سے تو اجازت لے لو. اکبر کو زینب نے پالا تھا, جس نے پالا ہے اس سے اجازت لے لو. اکبر کہتے ہیں بابا خوبی اجازت نہیں دے گی. حسین کہتے ہیں میرے لال کچھ بھی کرو زینب سے اجازت لے لو. اب یہی وہ مرحلہ ہے آزادارو. اکبر بھوپی کے سامنے آگے تو زانو ہو کے بیٹھ گئے. زینب اکبر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے, کہتی ہے اکبر کچھ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ ایک مرتبہ نظر اٹھائی, دیکھا آنکھوں میں آنسو ہے. زینب نے تڑپ کے کہا میرے لال میرے ہوتے ہوئے تمہارے آنکھوں میں آنسو. اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں میرے بابا اکیلے ہو گئے, دشمن تانے دیتے, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. بس شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا کہ اکبر تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کس طریقے سے پالا ہے. اب اکبر کو یقین ہو گیا وہ بھی اجازت نہیں دے گی. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو میدان کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن پھوپھی اماں میری ایک بات کا آپ جواب دیجئے. پھوپھی اماں کل قیامت کے دن دادی فاطمہ زہرا اگر آپ سے پوچھے زینب میرا بیٹا حسین تو مارا گیا, تو نے اپنے اکبر کو بچا لیا, کیا آپ کیا جواب دیں گی؟ یہ سننا تھا شہزادی سے نا. جلدی سے کہتے میرے لال جاؤ خدا جاؤ میرے لال جاؤ خدا حافظ. ازادارو زینب نے یہ تو کہا جاؤ, اب زینب میں کھڑی ہونے کی ہمت نہیں ہے. ایک مرتبہ بیٹھ گئی. نواسئی رسول آگے کہتے ہیں زینب دل چھوٹا کیوں کر رہی ہو؟ اکبر کو اپنے ہاتھوں سے سجا کے میدان کی طرف بھیجو. ازادارو رسول کا امامہ پہنایا گیا اکبر کو, ارے رسول کا سرا پہنایا گیا. میدان کی طرف جانے لگے. حسین نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا, کہا پروردگار تو گواہ رہنا میں اس کو تیرے راہ میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و سیرت گفتار میں تیرے رسول سے ملتا. تو آج
शहादत शबी रसूल। अकबर मैदान की तरफ जा रहे हैं। अज़ादारो मुअर्रिख लिखता है जब अकबर निकलने लगे बार बार खीमे का पर्दा गिरता है, बार बार खीमे का पर्दा उठता है। किसी ने पूछा ये क्या हो रहा, बार बार पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है। तो कहा अरे अकबर जब निकलना चाहते हैं तो कभी बहनें आके दामन को पकड़ लेती है, अरे कभी ज़ैनब आके दामन को पकड़ लेती है। जब अकबर निकले इस तरीके से निकले जैसे बड़े घर से जनाजा निकलता है। अल्लाह बस 2 मरहले, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। अज़ादारो हुसैन का ये जवान बेटा, खुदा आपके जवान बेटों को सलामत रखे। एक मर्तबा अकबर मैदान की तरफ जा रहे हैं, जरा दूर पहुंचे थे अकबर। एक मर्तबा देखा पीछे पीछे से कोई चला आ रहा है, देखा बूढ़ा बाप चला आ रहा है। अकबर ने कहा बाबा आपने तो इजाजत दी थी, अब आप साथ आ रहे हैं। तो कहा अकबर अगर तेरी कोई औलाद होती तो तुझे पता होता औलाद का क्या जायका है। अगर तेरा भी कोई बेटा होता जवान तो तुझे पता चलता जवान बेटा क्या होता है। अकबर के मैदान में अली की तरह लड़े, अली की तरह लड़े। एक मरतबा पलट के आए और पूछते हैं बाबा मैंने किस तरीके से जंग की। तो हुसैन कहते हैं मेरे लाल बिल्कुल दादा हैदर कर्रार की तरफ जंग कर, दादा हैदर कर्रार की तरफ। फिर अजीब जुमला कहा बाबा आगे कतरा पानी मिल जाता। अरे अज़ादारो जवान बेटा जिसने अपने बाप से कभी कुछ नहीं मांगा था, जिंदगी में पहली मर्तबा जो मांग रहा वो भी पानी। हाय हुसैन के पास पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। अज़ादारो बस आखिरी मरहला। अकबर ने देखा अरे हुसैन मेरे बाबा के पास तो कतरा पानी नहीं। कहा बाबा खुदा हाफिज, मैदान में जा रहा हूँ। मैदान में गए, लड़ते लड़ते सीने पे बरसी लगी, आवाज दी बाबा आखिरी सलाम। जो भी शहीद किया है उसने कहा है मौला हमारी खबर लीजिए, मदद कीजिए। अकबर ने ये नहीं कहा चूंकि अकबर जानते थे बाबा तन्हा है, कहा आखिरी सलाम आने की जरूरत नहीं। अरे अकबर की आवाज हुसैन के कानों तक पहुंची। हुसैन बेटे की लाश के ऊपर जा रहे हैं लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहे हैं। बार बार कह रहे ऐ नाली मेरा अली कहाँ है, मेरा अली कहाँ है। मैं पूछूं मौला किस अली को पुकार रहे हैं। बाबा अली को पुकार रहे हैं। ए बाबा खैबर का दरवाजा उठाना आसान है, बेटे की लाश उठानी मुश्किल है। ए बाबा या बेटा अली अकबर को पुकार अकबर की लाश के नजदीक पहुंचे तो देखा अकबर की लाश के ऊपर एक बीबी झुकी हुई है। देखा तो भाई से पहले बहन आ गई थी। ज़ैनब को पता था हुसैन के दिल की हालत क्या है, बर्दाश्त न कर सके तो पहले अकबर की लाश के ऊपर पहुंची। हुसैन ने कहा बहन, हुसैन ने ज़ैनब को खीमे में पहुंचाया। अब पलट के आए अज़ादारो कितना मुश्किल मरहला है, बस आखिरी मरहला। अकबर के सीने में बर्छी लगी हुई है। एक मर्तबा हुसैन ने हिलाने की कोशिश की, अकबर तड़पते थे। एक मर्तबा हुसैन
ڈالا ہے. جوان بیٹے کے لاش کو مگا تک لائے. کس طریقے سے لائے؟ کبھی گر پڑتے تھے, کبھی اٹھتے تھے. خیمے کو کربلا کی مگا تک بیٹے کے لاش کو یا اللہ. حسین کے کڑیل جوان بیٹے کے واسطہ اس کی پریشانی فرما. خدایا جو حاجت مند ہو حسین کے شبیہ پیغمبر کے واسطہ اس کی حاجت کو پورا فرما. پروردگار تیری عزت و جلالت کا واسطہ روزگار کو روزگار عطا فرما. روزگار کی روزی میں برکت عطا فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. صاحب اولاد کو اولاد کو نیک صالح بنا دے. ناصر والی صاحب کو اولاد عطا فرما. جن جن مومنین نے اجتماع سے دعا کی ہے سب کا نام نہیں لیتا ہوں, لیکن سب نے اپنی پریشانیوں کے لیے حسین کے اس کڑیل جوان بیٹے کا واسطہ دعا قبول ہونے کا مرحلہ ان کے حاجتوں کو پورا فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. کل ایک مومن نے اپنے والد کے لیے جو بیمار ہے, غلام شبیر صاحب بیمار ہے, پروردگار اس کڑیل جوان بیٹے کا واسطہ حسین کے شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. جو بھی بیمار ہے ان کو شفاء عطا فرما. اس ادارے کی ترقی فرما. یہاں کے مومنین کے آپس میں محبت الفت کا اضافہ فرما. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل فرما. عزاداروں کی حفاظت فرما. ظالموں کو سرنگوں نیست و نابود فرما. ابھی حق محمد